بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہار رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان یوسف۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ جو مقدس والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم جو ہے آج کے دن پروگرام کا جو موضوع رکھیں گے وہ عید الفطر کے حوالے سے رکھیں گے۔ خیر صاحب جو ہیں ہمارے اشفاق صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بڑا ساتھ دیا ہمارے پورے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر، اور آج بھی بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، جی سی ٹی وی کو ٹائم دیا ہے، بہار رمضان کو ٹائم دیا ہے۔ خیر صاحب بہت آپ کا شکریہ۔ خیر صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ اکثر ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچتے ہیں تو طریقہ کار ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہماری آڈینس کو نماز عید الفطر کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نعمان صاحب پروگرام میں دعوت دینے کا، اور جی سی ٹی وی کا آپ مہمان بننے پر میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ حضرات سب کا۔ جی آپ کا جو سوال ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے، تو اس میں دو باتیں ہم ذکر کر لیں گے۔ ایک تو صدقۃ الفطر، بالکل صحیح، اور دوسرا عید الفطر۔ صدقۃ الفطر پر اگر پہلے بھی بات ہوگی ہو تو کوئی بات نہیں، نہیں تو ضرور، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ روزے رکھے، رمضان میں کہیں کمی بیشی ہو گئی تو اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر، آئے ہائے سبحان، صدقۃ الفطر کہ بھئی انسان ہے، کمی بیشی ہو جائے گی۔ بہت عالی شان، بہت بڑا پروگرام تھا رمضان، تو بڑے پروگرام کے اندر کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تو اس کو دور کرنے کے لیے فرما دیا کہ آپ صدقۃ الفطر دیں گے، اور صدقۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنی وہ اولاد جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گئی اس کی طرف سے بھی۔ اچھا، مقدار جو ہے کہ کتنی صدقۃ الفطر ہے اس کے بارے میں معلوم کہ 2 کلو، ہمارے لوگ عام طور پر تو گندم کے ساتھ ہی نظام چلاتے ہیں، تو وہ 2 کلو اس کی قیمت کا پتہ کر لیا جائے جو مارکیٹ میں، اس کے اعتبار سے وہ کر لیا جائے۔ تو اچھا، اگر کوئی شخص روزے بھی نہیں رکھتا کسی سستی کی وجہ سے، یا بیمار ہے، یہ بیمار ہے، بیمار کے لیے ایک تو روزے کا فدیہ اس کو دینا ہے، وہ ایک الگ ہے، اور صدقۃ الفطر الگ چیز ہے۔ تو اگر روزے نہیں بھی رکھ رہا، سستی کی بنا پر نہیں رکھ رہا، تو تب بھی اس کو صدقۃ الفطر تو ضرور دینا ہے، وہ صدقۃ الفطر ضرور دے گا۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں تو طریقہ کار کی طرف کہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسلام میں 2 بڑے ایونٹ رکھے، اچھا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ماشاءاللہ، بالکل ایسا۔ عید الفطر 1 شوال کو ہے، رمضان کے گزرنے پر ہے، اور رمضان کی آخری رات ہے، اختتام پر، تو وہ چاند ہے، تو وہ پھر عید کا چاند ہے، تو اس پر تیاری کرنا، خوش ہونا، یہ اسلام نے ایونٹ دیا ہے۔ آئے ہائے، اور اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ مناسب یہی ہے کہ جو انسان کے پاس آسانی کے ساتھ اس کی تیاری کا سامان ہو، نیا لباس ہو، ماشاءاللہ، نئے جوتے، یہ اگر وہ آسانی کے ساتھ، مطلب اس کے لیے قرض لینا، اس کے لیے ایسا کچھ نہیں اسلام کہتا۔ ہاں یہ ہے جو آپ کے پاس پرانا بھی لباس ہے تو اسے صاف ستھرا ہونا چاہیے، صحیح، دھلا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام ایسی چیزوں پر کہ جو انسان کی بہت ضروری ہے، لازمی، اس پر تو بات کرتا ہے، اور جو گزارے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر صرف ترغیب دیتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، عید الفطر کا طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل ہے، بالکل بالکل، مسواک ہے، خوشبو کا اہتمام ہے، اور جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھانا۔ آئے ہائے، یہ عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا، وہ بھی کرتے ہو، اور ہمارے جو مسلمان ہیں اسی سنت کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باقی کرتے نہیں کرتے، لیکن اس کو تو ضرور کرتے بے شک، بے ہیں، شک۔ اور اسی سے ماشاءاللہ ہمارے جو حلوائی ہیں، دکاندار، ان کا نظام بھی اس پر چل رہا ہے۔ جب یہ بتلا دیا کہ سوئیاں ہی ہیں روٹین میں، بھائی سوئیاں لازم نہیں ہیں، اچھا، سوئیوں کے علاوہ بھی میٹھا ہے، میٹھا میٹھا کوئی بھی چیز ہو جائے، تو کھجور کھا لیں، آئے ہائے، کھجوریں تو ہوتی ہیں، تو کھجور کھا کے وہ جائیں گے۔ اور عیدگاہ بہت اچھا کہ عید کی نماز کسی میدان میں ہو، سنت طریقہ تو یہی، ٹھیک ہے، کھلے میدان کے اندر
اسلام کی ایک شان و شوکت، اس کا اظہار، ایک بڑا ایونٹ اور بڑے ایونٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پورے اہتمام کے ساتھ اس میں جانا چاہیے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. اور بعض حضرات علماء کا یہ کہنا کہ اونچی آواز سے تکبیرات بھی اونچی آواز سے، لیکن عید الفطر میں جو تحقیقی قول ہے تو وہ آہستہ ہی ہے. اب پہنچتے ہیں عیدگاہ کے اندر، لیکن یہاں پر پھر فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان نہیں رکھا، روزے نہیں رکھے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. مطلب تحدید، ایک دھمکی کے انداز میں یہ کہہ دیا کہ بھئی صحت مند ہو کر بھی آپ روزہ نہیں رکھتے. تو عیدگاہ کی طرف چلے گئے، پہلی اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، مولانا صاحب کچھ چند منٹ کا بیان کرتے ہیں، یہ ہر ایک کی اپنی ثوابدید پر ہے، یہ کوئی لازم اس میں شامل نہیں ہے. تو پھر عید کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، واجب یہ اپنے بولنا ہے، ماں زائد، ماں زائد، ٹھیک ہے، 6 تکبیروں کے. کچھ کے ہاں زیادہ ہیں، 12 ہیں، لیکن جو 12 پر عمل کرتے ہیں تو وہ 12 پر کریں گے. اچھا، یہ کچھ کا مطلب کیا؟ کچھ مطلب ہمارے جو اہل حدیث حضرات جن کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کیا وہ ان روایات پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی روایات مسئلہ، ٹھیک. موجود. اور جو اکثریت احناف تو وہ 6 کے قائل ہیں. تو 6 رکعات زائد یہ واجب ہے. اس کو زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن دل میں ضرور نیت ہونی چاہیے. نیت، اور نیت کا تعلق بھی قصد القلبی، وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو اب کھڑے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہیں، اور یہ نماز وہ ہے جس میں اذان بھی نہیں اور تکبیر بھی نہیں. اللہ اللہ، اذان اور تکبیر کے بغیر ہی تو اللہ اکبر امام صاحب جب کہتے ہیں تو سب ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے، تو سبحانک اللہ پڑھیں گے، یعنی ثنا پڑھیں گے، جس طرح عام نماز میں پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین. اچھا، یہ جو ہاتھ اٹھانے ہیں دونوں کانوں تک اٹھانے ہیں؟ ہاں، یہ بھی مختلف مسئلہ ہے، لیکن جس کے ہاں کندھوں تک ہے وہ کندھوں تک اٹھائے، اور جس کے ہاں کانوں کی لو تک ہے برابر تک، تو وہ وہاں تک اٹھائے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کی تکبیر کہنا ہے، کیونکہ 6 زائد تکبیریں 7 واجب ہیں. تو اس لیے ہر شخص نے، ہمارے ہاں صرف امام پہ چھوڑ دیتے، نہیں، امام پہ نہیں، خود بھی کرنا ہے، خود بھی کہنا ہے. ٹھیک یہ ہے، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کی، یہ صدا لگائیں گے اور پھر ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے، ٹھیک، کھلا چھوڑ دیں گے، کھلا چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہاں، باندھ لیں گے، پھر باندھ لیں گے زیر ناف کے نیچے، یا کئیوں کا ہے زیر ناف کے اوپر، جہاں بھی مختلف روایات جہاں جس کا جو ٹھیک ہے، اس پر اطمینان ہے وہ اس پر کر لے، لیکن یہ باندھ لے ہاتھ، باندھ لیں، بس چھوڑے نہیں رکھے. چھوڑنے والا مسئلہ الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، لیکن باندھ کے ہم اس کو ذکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، باندھ لیں. اچھا جی، اب امام صاحب قرات کریں گے، فاتحہ کے ساتھ ایک سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. صحیح، پہلی رکعت مکمل کریں گے جیسے روٹین میں ہوتی ہے. دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو کھڑے ہوتے ہی امام صاحب پہلے قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے. اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیے، اور چوتھی تکبیر پر پھر رکوع میں چلے جائیں. تو یہ عید الفطر کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہیں تک، آگے تو سیم ہے، عام نماز کی طرح ہے، اتحیات اور دعائیں ہیں. اچھا قاری صاحب، اس میں ایک سوال ایڈ آن کرتا ہوں. نماز بھی ہو گئی، سلام بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں خطبہ سنے بغیر مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. خطبے کی کتنی امپورٹنس ہے وہ بھی ذرا ہمیں بتائیں. واجب کہا جاتا ہے اس خطبے کو، اس لیے اس کو سنا جائے. ٹھیک ہے. جمعے اور عید میں فرق ہے تھوڑا سا، وہاں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز سے، اور یہاں عید کے بعد میں ہوتا ہے. تو اس لیے خطبے کو سنا جائے، اس میں بھی اللہ کا ذکر، اور پھر اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہوتی ہے. اس دعا میں بھی کوئی شخص بہت مجبوری کے ساتھ تھا، ایمرجنسی میں تھا، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں خطبہ ہوتا بھی کیا ہے 2 سے 4 منٹ. بڑا روکیا ہے قاری صاحب نے کہ نہیں رکیا. ٹھیک ہے، 2 سے 4 منٹ کا خطبہ ہے، اس لیے سنیں اور دعا کو ساتھ مانگ کر چلے. بہت شکریہ. میں آپ کے سوالوں کے ساتھ ایک میرا ساتھ میں ایڈ کر دوں ضرور. تو وہ یہ، اچھا ہمارے یہاں جو عید نماز کے بعد گلے ملنا ہے، معانقہ کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اچھا، یہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر معانقہ نہیں کرتے، گلے نہیں ملتے، تو یہ عید نہیں ہوئی یا یہ عید ملنا نہیں ہوا. تو ایسی بات نہیں.
अच्छा, बल्कि बाद उलमा ने लिखा तो ये मिलना भी नहीं चाहिए, गले नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक हमारे यहाँ रवाज और रस्म, ये एक सिलसिला चल रहा है, इसको सवाब न समझे, ठीक है। इसको ईद के साथ रिलेट ना करें। इसमें खुशी का दिन है, उसमें एक दूसरे को लोग मिल लेते हैं, तो इस हद तक तो ये ठीक होगा। लेकिन इसको दीन बनाना, दीन समझना, ईद का हिस्सा समझना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत शुक्रिया कायर साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ ईद उल फितर का जो है वो बताया है कि जब आपने घर से निकलना है ईद उल फितर के लिए, तो उसके लिए हमारे नबी अस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए निकलना है, मीठा खाकर निकलना है और तस्बीहात तकबीरात पढ़ते हुए मस्जिद में जाना है। और मस्जिद में जाने के बाद, उससे मस्जिद के जाने से पहले आपने फ़ितराना भी अदा करना है। फ़ितराना भी हमारे लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने फ़ितराने का जिक्र किया था, हमारे 2-3 प्रोग्राम इनके ऊपर आप जाके हमारी प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों की, हमारी व्यूअरशिप का बहुत शुक्रिया, हमारी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहार रमज़ान को जो है बड़े गौर से सुना और हमारा पैगाम खुद तक नहीं बल्कि अपने दूसरे लोगों तक पहुंचाया। और ये भी सदका होता है कि अगर आप हदीस को जो है एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड करते हैं तो आपका उसका जो है अजर व सवाब मिलता है। तो सामने मोहतरम, ईद उल फितर है कल, और अगर आपके यहाँ जो है कोई भी सवाल हो ईद उल फितर से रिलेटेड, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको कुछ जो है उसका रिस्पॉन्स देंगे। और ईद उल फितर की तरफ के जो है जितना भी सदका फितर जो आपने उतारना है वो उतारें। और मेरी और कारी इशफाक की तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। GCTV की पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।